آگے چلتے ہیں، آیت نمبر 112 شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 111 میں قتال کا ذکر فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں اور قتل ہوتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں، قتل کرتے بھی ہیں اور قتل کیے بھی جاتے ہیں۔ اب کسی کو خیال آئے کہ ہم نے تو قتال نہیں کیا کبھی، میں اور آپ مثال کے طور پہ کبھی قتال نہیں کیا، اور میجورٹی نے قتال نہیں کیا آج مسلمانوں میں سے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو میجورٹی مسلمانوں کی قتال کر رہی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، آج تو سچویشن یہ نہیں ہے۔ تو یا تو کیا نہیں، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ فرض نہیں تھا، جیسے ہم خواتین اور مردوں میں بھی سب پہ تو فرض نہیں ہے۔ تو پھر کیا کریں اگر قتال نہیں کر سکتے تو کوئی بات نہیں، حوصلے کے عمل کے میدان اور بھی ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 9 صفات گنوائی ہیں، جو ان صفات کے حامل ہوں گے ان سے بھی اللہ کا یہی وعدہ ہے، وہ بھی اسی کیٹیگری میں آئیں گے جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے بیع کر لی ہے، اللہ تعالیٰ سے سودا کر لیا ہے، جنہوں نے اپنی جانیں اور مال اللہ کے ہاتھ فروخت کر دیے ہیں۔ ان کو بھی چاہیے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، ان کو بھی چاہیے اپنے سودے پر خوشیاں منائیں۔ اور بات یہ ہے کہ جن میں یہ خوبیاں ہوتی ہیں وہ ہے ہی دراصل مجاہد، جب وقت پڑے گا وہ پیچھے نہیں رہے گا کبھی بھی۔ تو ایک اس کے اندر پوٹینشیل موجود ہے، اس پوٹینشیل کا اظہار عام حالات میں کیسے ہوتا ہے؟ جو ان 9 صفات کا ذکر ہم پڑھ رہے ہیں اس صورت میں ظاہر ہوتا ہے اس کا پوٹینشیل، اور جب ضرورت پڑتی ہے تو پھر وہ کیا بن جاتا ہے؟ پھر وہ میدان جنگ میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جن میں یہ صفات نہیں ہوں گی جن کا ذکر آ رہا ہے وہ میدان جنگ میں بھی کھڑا نہیں ہوگا، پھر جب ضرورت پڑے گی وہ آگے نکل کر نہیں آئے گا۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ صفات ہیں۔ یہ جو قتال کا ذکر تھا یہ تو کبھی کبھی کا معاملہ ہے، وہ بھی سب کے اوپر فرض نہیں، خواتین تو ویسے ایگزمپٹڈ ہیں، میں اور آپ، سارے مردوں کو بھی نہیں ضرورت پڑتی کہ وہ قتال کے میدان میں کھڑے ہوں، تو وہ کبھی کبھار ضرورت پڑتی ہے، اٹس این ایکسیپشن جس کا ذکر آیا۔ اب ایک نارم کا ذکر آ رہا ہے، نارملی کیا معاملہ ہونا چاہیے مومن کا کہ جو اللہ تعالیٰ سے سودا کرنا چاہ رہا ہے۔ تو صفات اللہ تعالیٰ نے گنوائی ہیں، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ اللہ کی طرف بار بار پلٹنے والے، اس کی بندگی بجا لانے والے، اس کی تعریف گن گانے والے، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے، اس کے آگے رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، بدی سے روکنے والے اور اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے اس شان کے ہوتے ہیں جو وہ مومن جو اللہ سے خرید و فروخت کا یہ معاملہ طے کرتے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے۔ تو یہ بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنی جان اور مال اللہ کے حوالے کر چکے ہیں، چاہے قتال نہ کیا ہو انہوں نے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ کیا فرمایا تھا؟ تائبون، کہ تائب شرک چھوڑ دیا۔ دیکھیں ہر ایک تو پیدائشی مسلمان نہیں ہوتا نا، تو وہ جس نے اپنا آبائی دین چھوڑا کتنا بڑا تائب ہے، کس طرح سے وہ شرک سے اور کفر سے لوٹا ہے اور پلٹا ہے اور پھر وہ اللہ کی طرف آیا۔ یا اگر مسلمان ہے یا ہو گیا مسلمان یا پیدائشی مسلمان تھا تو پیدائشی مسلمان پھر بورن اگین مسلمز بھی تو ہوتے ہیں کہ وہ بس پیدائشی مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک انہوں نے عقیدہ وراثت میں ماں باپ سے لے لیا ہوتا ہے، کبھی اس کے بارے میں نہ پڑھا نہ کبھی اس کے بارے میں سوچا، اور پھر انسان کے دل میں خیال آتا ہے کہ میں خود بھی تو پڑھوں اپنے دین کے بارے میں، پھر وہ پڑھنا شروع کرتا ہے اور پھر ایمان کماتا ہے خود سے، تو وہ بھی تو تائب ہے۔ پھر صغیرہ کبیرہ گناہ ہو جاتے ہیں، اس سے توبہ کرتا ہے، کثرت سے توبہ کرتا ہے، کبیرہ گناہوں پر توبہ کرتا ہے۔ تو تائب ہونے کے لیے کیا ضروری ہے کہ گناہوں پر شرمندہ، پچھتاوا اور غم
پھر ان کو چھوڑ دینے کا عزم کرے اور پھر اللہ کے احکامات اور اسلام کے مزاج کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالے تو وہ تائب کہلائے گا. اصل میں التائبون وہ ہوتے ہیں، حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ کر کے تائب ہونے والا ایسا ہے جیسے کبھی گناہ کیا ہی نہیں اس نے، ایسے اللہ تعالیٰ اس کو پاک کر دیتا ہے. اور یہ تائبون صرف توبہ کرنے والے یعنی ترجمہ نہیں ہے، بار بار پلٹنا. تابہ یتوب توبن مطلب ہوتا ہے بار بار لوٹنا. تو توبہ کے ذریعے بھی انسان اللہ کی طرف لوٹتا ہے. اور کس کے ذریعے سے لوٹتا ہے بتائیے؟ اللہ کی طرف بار بار کس طرح سے جاتا ہے انسان؟ دعا کے ذریعے سے. پھر استخارہ ہم کرتے ہیں، اللہ سے مشورہ کرنا، وہ بار بار اللہ کی طرف لوٹتا ہے انسان. تو التائبون. اور کون؟ العابدون، اللہ کی عبادت کرنے والے. مجلس محفل تنہائی میں اللہ کی عبادت کرنا. اور پیدا ہی اللہ نے اس لیے کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے تو جنوں انسانوں کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ میری عبادت کریں. تو ہم کہیں کہ کیسے عبادت ہم کریں؟ 24 گھنٹے نمازیں پڑھتے رہیں کیا سارا وقت روزے رکھتے رہیں کیا؟ تو دنیا کیسے چلے گی؟ تو یاد رکھیں کہ عابدون کے اندر 2 چیزیں آتی ہیں، عبد اور عابد. عابد کو کیا کہتے ہیں انگلش میں؟ ایکٹیو پارٹیسپل. کیا کہتے ہیں اسم الفاعل کو انگلش میں؟ ایکٹیو پارٹیسپل کہتے ہیں میرا خیال ہے. کیا مطلب؟ دیکھیں عابد کس کو ہم کہیں گے؟ جو شخص عین حالت نماز میں ہے، جو اس وقت ایکٹ آف ورشپ کر رہا ہے، نماز یا روزہ یا حج یا زکوٰۃ دے رہا ہے نا، جس وقت ہم کہیں گے یہ اس وقت عابد ہے. کیا ہر عابد عبد ہوتا ہے؟ نہیں. عبد کیا ہے؟ غلام. عبد وہ ہوتا ہے کہ جب وہ عبادت نہیں کر رہا ہوتا اس کے باوجود اپنی زندگی کا ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق کر رہا ہوتا ہے. وہ کاروبار کر رہا ہوتا ہے تو بھی عبد ہے، شادی کر رہا ہوتا ہے تو بھی عبد ہے، وہ مجلس میں ہوتا ہے تو بھی عبد ہے. تو عابد کب کہیں گے اس کو ہم؟ جب وہ ایکٹیولی عبادت کر رہے ہیں. نماز کی مثال لے لیں، جو شخص نماز میں کھڑا ہوا ہے وہ عابد ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا نماز سے ہٹنے کے بعد بھی کیا عبادت ہو سکتی ہے اللہ کی؟ بالکل ہو سکتی ہے. کیسے؟ اللہ کے قوانین کے مطابق زندگی کو گزارنا. بس اس کی پوری زندگی جو ہے اللہ کے قوانین میں جکڑی ہوئی ہے، اللہ کے ڈیمانڈز کے مطابق وہ عمل کرتا ہے. آلریڈی بکا ہوا ہے نا، تو عابد نہیں ہوگا تو عبد نہیں ہوگا تو اور کیا ہوگا؟ تو یہ بہت سے لوگ عابد ہوتے ہیں لیکن وہ عبد نہیں ہوتے. عبادت میں اللہ کی مرضی، معاملات میں اپنی مرضی. ابلیس کا مسئلہ یہ تھا، عابد تھا عبد نہیں بنا. عبادت اللہ کی مرضی کی کرتا رہا، اطاعت نہیں کر سکا کسی حکم کی. اور یہ ہمارے یہاں ایک عام ہم دیکھتے ہیں کہانی ہے. ایک خاتون ہے، بالغ مسلمان مومن خاتون، ٹھیک ہے، مومن کو چلے نکال دیں، مسلمان. ایک مسلمان خاتون ہے، اکیلی کمرے میں کھڑی ہیں، کوئی نہیں دیکھ رہا ان کو. وہاں پر کوئی محرم نام محرم نہیں ہے. وہاں پر نام محرم کیا، محرم بھی کوئی نہیں ہے وہاں پر. وہ نماز پڑھ رہی ہے. کیسے پڑھے گی؟ لباس کیسا ہوگا؟ پورا کور کیا ہوا ہوگا اپنے آپ کو، جیسے کہ نماز کا لباس ہے. حالانکہ تنہا ہے وہاں پر، کوئی نہیں دیکھ رہا. کبھی نہیں ہم دیکھتے کہ کوئی جانماز پر بغیر سر ڈھانکے یا بغیر جسم ڈھانکے کھڑا ہو جائے. آ کر نہیں ہوتا نا. لیکن جب جانماز لپٹتی ہے، جب سلام پھیرتے ہیں تو پھر کیا حلیہ ہوتا ہے؟ جبکہ اللہ نے حکم دے دیا کہ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں اطاعت نہیں ہو سکتی. یہ ہے دراصل ایک زندگیوں کے اندر تضاد. تو یہ کون ہے؟ یہ العابدون ہیں. یہ عبد بھی ہیں اور عابد بھی ہیں. غلام ہے یہ تو اللہ کے، ہر معاملے میں اللہ کی اطاعت ان کو کرنی ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچتے ہیں. الحامدون، اللہ کی حمد کرنے والے، اللہ کے شکر کا حق ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں. فرشتوں نے اللہ کی تسبیح، اللہ کی حمد کی تھی جب ابھی دنیا وجود میں بھی نہیں آئی تھی، ابھی تو انسان بنا بھی نہیں تھا. انہوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اور اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کی حمد اور تسبیح بہت پسند ہے، انسانوں کے لیے بھی بہت پسند ہے.
تو الحامدون حمد زبان سے بھی کرتے ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا نام حامدون میں لکھا جائے، تو ضرور 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کریں صبح، اور 100 دفعہ شام، 100 دفعہ شام، 100 دفعہ صبح. سبحان اللہ و بحمدہ کچھ ٹائم نہیں لگتا، کچھ ٹائم نہیں لگتا. اور جنتیوں کی بھی تسبیح یہ ہوگی جب دنیا کا وجود بھی ختم ہو جائے گا. وہ کیا کہیں گے؟ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. ان کی آخری پکار کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین. تو ہم کہیں الحمد للہ علی کل حال، کل شکر اور تعریف اللہ کی ہے ہر حال میں، جس حال میں وہ رکھے اللہ کا شکر ہے. ہمارا نام ہے، ہمیں قوم حمادون، ہم بہت زیادہ حمد کرنے والے لوگ ہیں. ہم ہر وقت اللہ کی تعریف کرتے ہیں، بسم اللہ، اعوذ باللہ، سبحان اللہ، الحمد للہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ. تو ہم ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہم ہر وقت اللہ کی حمد کرتے ہیں. اور خود اپنے وجود سے ثبوت پیش کرتا ہے مومن کہ میرا رب کیسا قابل تعریف ہے. اپنے اخلاق اور کردار سے ہم دیکھیں، کل بھی ہم نے بات کی تھی مومن کون ہے؟ شہداء اللہ فی الارض، اللہ کے گواہ ہیں زمین پر. تو میرا آپ کا اخلاق، کردار، اعمال، عبادت، گفتگو پکار کر کہے کہ میرا رب کیا قابل تعریف ہے. ہم کہتے ہیں نا کسی کی اگر آپ کو خاندان کے بارے میں پتہ کرنا ہو، اس کے نوکروں کو دیکھ لو، ٹھیک، نوکروں سے پتہ چل جائے گا خاندان کیسا ہے، طور طریقہ کیا ہے ان کا. کسی انسٹیٹیوٹ کے بارے میں ہمیں پتہ کرنا ہو، اس کے اسٹوڈنٹس کو دیکھ لیں کیسے اسٹوڈنٹس ہیں. یہ جو اتنے مشہور ہیں انسٹیٹیوٹ، یہ کیوں مشہور ہیں؟ اس لیے کہ ان کے A اسٹار اسٹوڈنٹس تھے، ایک سے ایک انہوں نے کارنامے انجام دیے. ٹھیک ہے نا؟ جب بچوں کو دیکھتے ہیں تو کیا پتہ چلتا ہے؟ تربیت کرنے والے کیسے تھے. بچوں کو دیکھ کے ماں باپ کا پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ کیسے تھے. تو مجھے بتائیں کہ مجھ کو اور آپ کو دیکھ کے کس کے بارے میں لوگ اندازہ لگائیں گے؟ اسلام کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. تو ہمیں تو اپنے وجود سے ان کی تعریف کروانی ہے کہ دیکھیں کیا کتاب ہے ہماری جس کے ماننے والے ہم جیسے ہیں، کیا نبی ہیں ہمارے جن کے ماننے والے ہم جیسے ہیں. سوچیں ذرا. تو لہٰذا کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی نظر میں بھی ہم قابل تعریف ہوں. ٹھیک ہے، ہر وقت گلٹی نہ رہیں اپنے بارے میں. گناہوں میں لوٹ پوٹ انسان کبھی خوش نہیں رہ سکتا. ضمیر زندہ کیسے رہنے دیتا ہے انسان کو جو گناہ کرتے رہتے ہیں. سیلف ریسپیکٹ بڑی ضروری ہے. کسی نے کہا ہے نا کہ ہر داغ ہے دل پہ سوائے داغ ندامت کے. بہت دکھ ہیں دل کے اوپر، بہت بے وفائیاں ہیں، بہت لوگوں سے تکلیف دہ باتیں سنی ہیں. اللہ لیکن تیری آیات کو نہیں بیچا، اللہ تیرا سودا نہیں کیا. تو انسان پھر اپنی نظروں میں مجرم نہیں بنا رہتا ہر وقت. تو اپنی بھی تعریف ہونی چاہیے اور لوگوں کی نظروں میں بھی مومن کو قابل تعریف بننے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. یہ اس سے ڈفرینٹ ہے جو بات ہم نے کی تھی. ہم بیچ نہیں رہے اپنے آپ کو تعریف کے ہاتھوں، لیکن مومن کبھی اپنے آپ کو جان بوجھ کے برے حال میں پیش نہیں کرتا، برا نمونہ جان بوجھ کے پیش نہیں کرتا. مومن کبھی جان بوجھ کے نہیں چاہتا کہ میری برائی ہو اور لوگ میرا مذاق اڑائیں، کیونکہ مقصد نہیں ہے ہمارا. مقصد کیا ہے؟ کہ لوگ تعریف کریں، لوگ اچھا سمجھیں مجھ کو. کیوں؟ اس لیے کہ میں مومن ہوں. اب مجھ کو اچھا سمجھیں گے، مجھ سے امپریس ہوں گے، مجھ کو وہ ایمولیٹ کرنا چاہیں گے، مجھ کو فالو کرنا چاہیں گے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی مومن ہو جائیں گے. مجھے تو بہت اچھا رول ماڈل بننا ہے لوگوں کے لیے. تو مومن تو بڑی محنت کرتا ہے، وہ تو ہر محاذ پر پورا اترنے کی کوشش کرتا ہے، ہر فرنٹ کو سنبھالتا ہے. اب ایک میں اور آپ ہیں، ہم مجاہدہ ہیں کہ نہیں؟ ہیں نا الحمدللہ. ہمیں ہر فرنٹ سنبھالنا ہے. آپ شادی شدہ ہیں الحمدللہ، تو لہٰذا آپ کو کیا فرنٹ سنبھالنا ہے؟ شادی والا فرنٹ بھی. اور اگر آپ ماں ہیں الحمدللہ، آپ کو وہ فرنٹ بھی سنبھالنا ہے. آپ کسی کی بہو ہیں، آپ کو بہترین سلوک کرنا ہے. آپ کسی کی بہن بیٹی ہیں، بہترین سلوک کرنا ہے. آسان ہے؟ ایسے تھوڑی کوئی آسان ہے. ہر جگہ تعریف ہونی چاہیے کہ واہ کیا بہو ہے ہماری، واہ کیا بیٹی ہے ہماری. وہ کہیں واہ کیا میری بیوی ہے، کیا خیال کرتی ہے میرا. لوگ کہیں کہ کیا ماں ہے ہماری. ایسی ماں تو کسی کی ہو نہیں سکتی جو ہماری ماں ہے جیسی.
ملازم ہیں آپ کے پاس، وہ کہیں کیا باجی ہیں ہماری، ایسی تو باجی کوئی ہے نہیں، تو وہ تعریف کرتے ہیں اللہ کی اور وہ نمونہ بن کر دکھاتے ہیں کہ مومن کیسا ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ کم تعریفیں تھیں، آپ کا تو نام ہی تھا محمد، آپ کا تو نام ہی تھا احمد، جس کی بہت تعریف کی گئی. اللہ کرے کہ فرشتے میری اور آپ کی تعریف کریں اور اللہ میری اور آپ کی تعریف کرے، تو سب کی نظروں میں قابل تعریف ہمیں بننا ہے. ایسا دوسروں کا خیال کرنا ہے کہ ان کے دل ہمارے لیے جذبہ تشکر سے بھر جائیں، اپنا حق بھی چھوڑ دیں اور دوسرے کی توقعات بھی پوری کریں. یہ ہے دراصل سچی حمد اپنے رب کی، سچی تعریف اپنے رب کی کہ میرا رب کیسا قابل تعریف ہے کہ جس نے کہ ایسا انسان بنایا اور ایسی تعلیمات دی. میں ایسی تھی نہیں، اپنے رب سے سودا کرنے کے بعد میں ایسی ہو گئی ہوں، پہلے نہیں تھی میں ایسی. الحامدون، اس کی تعریف کے گن گانے والے زبان سے بھی تعریف کرتے ہیں اور ان کا عمل بھی گواہی دیتا ہے اپنے رب کی کہ میرا رب کیسا قابل تعریف ہے. السائحون، اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے. ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ السائحون کا مطلب ہے السائمون. کیا کہتے ہیں وہ؟ سائمون، روزہ رکھنے والے. اچھا، اب کیا دونوں کے اندر مماثلت ہے، کیا سملیرٹی ہے سیاحت کرنے میں اور روزہ رکھنے میں؟ دیکھیں، سیاحت کرنے والا سفر کی مشقت اٹھاتا ہے، کھانا پانی بعض دفعہ نہیں ملتا اس کو، رائٹ، شوہر بیوی کے تعلق کا موقع نہیں پاتا. آبویسلی جہاز میں سفر کر رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے تو کوئی پرائیویسی تو ہے ہی نہیں نا. تو جو ایک سفر کرنے والا مشقت اٹھاتا ہے، کھانے پینے پر پابندی، شوہر بیوی کے تعلق پہ پابندی لگ جاتی ہے، اس مشقت سے ملتی جلتی ہے جو روزدار اٹھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک مطلب کیا لیا گیا سائحون کا؟ سائمون، روزہ رکھنے والے. یہ لکھیں گے آپ، وہ بھی ٹھیک ہوگا. ایک اور مطلب السائحون کا زمین میں گردش کرنے والے. کس چیز کے لیے گردش کر رہے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ کے لیے. گھر بار چھوڑ کے نکل گئے، چاہے قتال ہو چاہے وہ علم کا جہاد ہو. تو علم حاصل کرنے کے لیے بھی کتنا ہمارے علماء پھرے ہیں، کہاں کہاں جا کے انہوں نے علم حاصل کیا. اس طرح صرف ایک انگلی کے اشارے پر تو ساری کتابیں اویلیبل نہیں ہوا کرتی تھیں، جا جا کے علماء سے علم حاصل کرنا ہوتا تھا. تو لٹرلی 7 سمندر پار انہوں نے سفر کیے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. تو وہ بھی السائحون ہیں، سیاحت کرنے والے. اچھا، 2 مطلب ہو گئے، ٹھیک ہے نا. ایک اور مطلب ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو سیاحت کی اجازت دے دیجئے. آج کل سیاحت ہم کس کو کہتے ہیں؟ ٹورزم. ٹھیک ہے، اس سے ڈیٹیچ کر لیں اپنے ذہن کو. سیاحت آج کل کا ٹورزم نہیں ہے. سیر اور تفریح اور اس سیاحت کا کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. اس نے کہا مجھ کو سیاحت کی اجازت دے دیں. کیا مطلب کہ مالدیو جانا چاہ رہا ہوں، سوئٹزرلینڈ جانا چاہ رہا ہوں؟ نہیں. وہ ہوتا کیا تھا، پچھلی امتوں میں عبادت کے لیے لوگ آبادی چھوڑ دیتے تھے، جنگلوں میں، ویرانوں میں، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے بس جایا کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، شادی بیاہ سویلائزیشن سے ناتا کاٹ لیتے تھے. اس کو سیاحت کہا جاتا تھا. یعنی کیا مطلب سیاحت کا؟ رہبانیت. تو سیاحت میں رہبانیت کا ایلیمنٹ شامل تھا. تو اس طرح کی رہبانیت اختیار کرنے کی انہوں نے اجازت مانگی کہ مجھ کو سیاحت کی اجازت دے دیجئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سیاحت امتی الجہاد فی سبیل اللہ، کہ میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللہ ہے. ابو داؤد نے یہ حدیث روایت کی ہے. یعنی پتہ یہ چلا کہ اسلام سویلائزیشن چھڑوانے نہیں آیا بلکہ دنیا کو سویلائز کرنے آیا ہے. فرار نہیں ہے، سوار ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ تو یہ مختلف مطلب ہیں السائحون کے کہ جہاد کرتے ہیں. کس کے لیے؟ جہاد میں کون کون سے آ گئے؟ قتال بھی آ گیا اور علم کا بھی آ گیا، یا روزدار، یہ مطلب بھی ہے. الراکعون، رکوع کرنے والے. نماز سے محبت کی طرف اشارہ ہے کہ اتنی نماز سے محبت ہے. بعض دفعہ صلاۃ ایز سچ لفظ پورا آ جاتا ہے، الصلاۃ نماز پڑھتے ہیں، اور بعض دفعہ نماز کا کوئی رکن آ جاتا ہے، قیام.
یا رکوع یا سجدہ، رکع سجود پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والوں کے لیے حرم کو پاک صاف رکھیے، طاہرہ بیتیہ للطائفین والعاکفین ورکع السجود. تو بعض دفعہ کوئی ایک رکن اللہ تعالیٰ بیان کر دیتا ہے. تو ساجدون، یہ نماز سے محبت، نہ صرف یہ کہ وہ فرائض پورے کرتے ہیں، نوافل بھی ادا کرتے ہیں. جیسے کہ حدیث میں آتے جس نے 12 نفل پڑھ لیے دن میں، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنا دیتا ہے. تو فرائض ہے نا، فجر کے 2، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4 فرائض ہو گئے ہیں یہ. اس کے علاوہ جو 12 پڑھ لے، سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا نوافل، 12 اگر اس نے تعداد پوری کر لی تو اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل بنائے گا. تو بہتر ہے کہ انسان اعلیٰ ترین اس میں سے نفل پڑھے. نوافل میں اعلیٰ ترین درجہ کس نفل کا ہے؟ سنت موقدہ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. ان کا بل ضرور اہتمام کرنا چاہیے، جیسے فجر کی سنتیں ہیں مثال کے طور پہ. تو یہ بھی یعنی نماز کی طرف بھی اشارہ ہے، اور شخصیت کی عکاسی بھی ہے کہ تکبر نہیں، تواضع ہوتا ہے ان کے اندر. راکعون، الساجدون، سجدہ کرنے والے. نماز کے بغیر جنت کا سودا ہو ہی نہیں سکتا، اور درجات کی بلندی اسی عمل میں ہے. ایک صحابی نے التجا کی تھی کہ میں جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سجدوں کی کثرت سے میری مدد کر. خوب سجدے کیا کر. کیسے سجدہ کیا کر؟ نماز، نفل نمازیں کثرت سے پڑھو. اور سجدہ شکر بھی ہوتا ہے. کبھی کبھی انسان بس صرف ایسے ہی سجدہ کر لے اللہ کے آگے. سورہ علق میں ہم نے پڑھا تھا نا، واسجد واقترب، سجدہ کر قریب ہو جا. تو جو اللہ کا قرب چاہتا ہے خوب سجدے کرے. سجدوں میں دعا بہت قبول ہوتی ہے. آپ ہر خوشی ہر پریشانی کے موقع پر نماز کا اہتمام کیا کرتے تھے. اس کو عادت ثانیہ بنا لیں. نوافل کو جب موقع ملے نفل پڑھ لیں. بہت لمبے سفر پہ بائی روڈ کہیں جا رہے ہیں، باوضو ہو کر بیٹھے، گاڑی میں 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہی تھا، آپ سواری پہ نفل پڑھتے چلے جاتے تھے. گھر میں فالتو بیٹھے، کھڑے ہو کے بس 2 رکعت نفل ادا کر لیں. تحیۃ الوضو پڑھ لیں. وضو کر کے نکلے 2 نفل پڑھ لیے، الحمدللہ. ہلکے پھلکے پڑھ لیں لیکن پڑھیں، کثرت سے سجدے کریں. اور کیا کرتے ہیں؟ الآمرون بالمعروف، اور وہ نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں اب تک کیا کیا آیا تھا؟ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون. یہ سارا کیا تھا؟ اس نے ان کے اندر ایک اسٹرینتھ اور ایک توانائی اور کانفیڈنس پیدا کیا تھا. بہادری پیدا کرتے ہیں. عبادات کا تعلق ہماری ظاہری شخصیت سے بھی ہے بھائی. یہ جو صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اس کے اندر ایک خاص انرجی، خاص توانائی، خاص طرح کی بہادری پیدا ہو جاتی ہے. مورل کریج پیدا ہو جاتا ہے، اخلاقی جرت پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر. آمرون بالمعروف، پھر لوگوں کو وہ اچھائی کے بارے میں بتاتے ہیں. مورل کریج ہے ان کے اندر، اور صحیح غلط کی پہچان ہے ان کے اندر، ایک فرقان ہے ان کے اندر. اور پھر ہم 100 افسوس کے ساتھ کہیں کہ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں بظاہر وہ تائبون الحامدون العابدون سائحون راکعون ساجدون سب ہوتے ہیں، لیکن سود کھا رہے ہوتے ہیں، دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، رشوت دے رہے ہوتے ہیں، ملاوٹ کروا رہے ہوتے ہیں. کوئی ان کی زندگی کے اندر عبادت کے علاوہ اب کا کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا ہوتا. تو اس کا مطلب ہے صحیح غلط کی پہچان ہی کوئی نہیں ہے ان کے اندر. اگر یہ واقعی حقیقت میں یہ اعمال اگر اللہ نے خریدے ہیں، اگر نمازوں میں واقعی للہیت ہے، تو پھر یہ ضرور ایک اخلاقی جرت پیدا ہوگی. عبادت کرنے والا اے مورل نہیں ہو سکتا کہ کر لو تو بھی ٹھیک ہے، نہ کرو تو بھی ٹھیک ہے. ہر وقت بچوں کے آگے ہتھیار ڈالنے کو تیار. بچے ہی نہیں مانے ہم کیا کریں، ہم تو سیگریگیشن ہی نہیں کر سکے. بچے ہی نہیں مانے ہم کو تو میوزک لگانا پڑا. بچے ہی نہیں مانتے ان چیزوں کے اندر. کیسے نہیں مانتے بچے؟ بچے نہیں مانتے تو آپ بھی مت مانیں. آمرون بالمعروف، بتائیں پہلے ان کو، سمجھائیں پہلے ان کو. انیبلنگ انوائرمنٹ بنائیں نیکیوں کا، حوصلہ افزائی کریں لوگوں کی، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. اور پھر نہیں وہ مانتے تو بھئی تم نہیں مانتے تو ہم بھی نہیں مانتے.
بھئی تم مجبور ہو, تم نے اپنے آپ کو لوگوں کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے, پیپل پلیزر ہو یا نفس کے ہاتھوں بیچا ہوا ہے. ہم بھی مجبور ہیں, ہم بھی بکے ہوئے ہیں, ہم کیا کریں بھائی, ہم اللہ کے ہاتھ بکے ہوئے ہیں. ہم تو لائن کراس نہیں کر سکتے ورنہ تو کانٹریکٹ کینسل ہو جائے گا ہمارا. کتنے پرٹیکولر ہوتے ہیں لوگ نا کانٹریکٹ کے بارے میں. اتنے بجے میری میٹنگ ہے, ٹس سے مس نہیں ہوں گے وہاں سے. شادیاں وادیاں سب ایک طرف اور کانٹریکٹ ایک طرف, نوکری ایک طرف. اماں مر جاتی ہیں, آ نہیں سکتے بچے. ابا مر جاتے ہیں, آ نہیں سکتے بچے. نوکری نے چھٹی نہیں دی, اماں چھٹی نہیں ملی, میں نہیں آ سکتا, آپ خود ہی دفنا دیں ابا کو. اگر اس وقت ہم نکل گئے تو گرین کارڈ ہاتھ سے چلا جائے گا, آپ خود ہی دفنا دیں ابا کو. کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ تو پھر یہ کس سے ہو رہا ہے کانٹریکٹ؟ کیا سمجھا اللہ کو؟ وما لکم لا ترجون للہ وقارا. اللہ ہی کو اتنا نرم چارہ تم نے سمجھا کہ اللہ ہی کو تم نے فور گرانٹیڈ لیا ہوا ہے کہ کچھ تم کرتے رہو, اپنی مرضی کرتے رہو, کانٹریکٹ پورا کرو نہ کرو, جو مرضی خلاف ورزیاں کرتے رہو, اللہ کانٹریکٹ میں بندھا رہے گا تمہارے ساتھ, جنت دیتا رہے گا تم کو. کوئی نہیں ایسا ہونے والا, اللہ سے بڑھ کر غیور اور کوئی نہیں. اللہ سارا کانٹریکٹ جو ہے نا انہی کے اوپر دے مارے گا کہ لو جاؤ تم اپنے کانٹریکٹ کو لے کے شیطان کے حوالے کرو اپنے آپ کو. تو انسان کہیں بھی ہم بکے میں, ہم خود مجبور ہیں, سوری ہم کچھ نہیں کر سکتے. اور یہ آمرون بالمعروف پھر یہ خالی انڈیویجول لیول کے اوپر نہیں ہے. جب حکومت آتی ہے, پاور ان کے پاس آتا ہے, تو ایسے قوانین بناتے ہیں کہ معروف کو قوت ملے, معروف کو قبولیت ملے, ان تھنگ ہو جائے نیکی کرنا, معاشرے میں رواج پا جائے. جو اللہ نے ان کو خوبی صلاحیت دی ہوتی ہے, یہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں, نیکیوں کو سجاتے ہیں, نیکیوں کو اٹریکٹیو بناتے ہیں. وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ, اب پہلی دفعہ واو آ رہا ہے یہاں پر, اب تک تو واو آیا ہی نہیں, اس لیے کہ آمرون بالمعروف وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ ایک ہی آئینے کے دو رخ ہیں, یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں, ہینڈ ان ہینڈ. غلط بات کو غلط کہتے ہیں, کنفیوز نہیں ہوتے, نہ کنفیوز کرتے ہیں. ہاں یوں بھی کر لو تو بھی ٹھیک ہے, ہاں نہیں کرو تو بھی ٹھیک ہے, ہاں اللہ معاف کرنے والا ہے, ہاں ہماری مجبوریاں جانتا ہے, بھئی کیا کریں زمانہ ہی ایسا ہے, بھئی کیا کریں کوئی مانتا ہی نہیں. ایسے نہیں ہے, ان کے دماغ میں کلیئر پکچر ہے کہ کیا الاؤڈ ہے اور کیا الاؤڈ نہیں ہے, اور اس کے اوپر پھر یہ جمے رہتے ہیں. اسلام کی باؤنڈریز کا علم ہے, پورے اعتماد کے ساتھ, علم کے ساتھ, تقوی کے ساتھ برائیوں سے روکتے ہیں, پوری حکمت کے ساتھ برائیوں سے روکتے ہیں. والحافظون لحدود اللہ, اور اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. سب سے پہلے خود اللہ کے حدود کی حفاظت کرتے ہیں. ابھی ہم نے بات کی تھی نا, عابد بھی ہوتے ہیں, عبد بھی ہوتے ہیں. عبادات میں اور معاملات میں سب میں اللہ کے حدود کی حفاظت ہوتی ہے, صرف داڑھی کی نہیں حد. کسی نے کہا نا کہ اسلام میں داڑھی ہے, داڑھی میں اسلام نہیں ہے. یہ نہیں ہوتا کہ سر تو ڈھانک لیا اور اس کے بعد خوب غیبت ہو رہی ہے, خوب بدمزاجیاں ہو رہی ہیں, خوب حق تلفیاں ہو رہی ہیں, خوب شوہر کو پٹیاں پڑھائی جا رہی ہیں کہ بھائیوں کو حصہ مت دینا وراثت میں سے, بہنوں کو آنے مت دینا گھر میں سے, گھر میں اپنے. یہ نہیں ہو سکتا, ناممکن ہے. اللہ کے حدود کی حفاظت اور اپنے حواس خمسہ کی حفاظت, اللہ کی حد سے آگے نہ بڑھیں. ان میں سے کوئی بھی چیز حلال حرام کا ان کو پتا ہوتا ہے, لیکن حافظون لحدود اللہ کون کرے گا؟ جس کو حدود کا پتا ہو, اس کو پتا ہو کہ بھئی حدیں کیا ہیں اللہ کی. علم کے بغیر تو یہ ہو بھی نہیں سکتا. تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. تو پہلی 6 صفات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے, اللہ کے ساتھ اپنا رشتہ پکا رکھتے ہیں, تعلق پکا رکھتے ہیں, اور پھر اللہ سے پکا تعلق باقی کاموں کے لیے موٹیویشن اور توانائی اور ہمت اور کرج انسان کو فراہم کر دیتا ہے, اللہ کے ساتھ تعلق. تو یہ شروع کی جو ہم نے صفات پڑھی ہیں نا 6, یہ بندگی والی صفات ہیں, اور یہ باقی 3 یہ رسالت والی صفات ہیں. اور میں اور آپ کون ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مجھے اور آپ کو تو کرنا ہی کرنا ہے یہ کام. تو فرما دیا وبشر المومنین, ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دیجئے. کس چیز کی خوشخبری دے دیجئے یہ نہیں بتایا اللہ نے, بس کہا خوشخبری دے دیجئے کہ توقعات سے زیادہ عزت افزائی اور خوشیاں اور لازوال نعمتیں ملیں گی.
صحابہ کو ہم دیکھیں، چند سال کا کانٹریکٹ پورا کیے، 1400 سال سے تو قبر کی زندگی انجوائے کر رہے ہیں، برزخ کی زندگی۔ حمزہ نے کتنی دیر کی تکلیف اٹھائی ہوگی جب وہ نیزہ لگا ہوگا، چند سیکنڈ، وہ بھی حدیث میں آتے چونٹے کے کانٹے جیسی شہید کو تکلیف ہوتی ہے، اور کب سے تو قبر میں لازوال نعمتیں اللہ تعالیٰ کی اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ابھی ہمیشہ کی جنت تو آنی باقی ہے۔ کیسا بے مثال خریدار ہے، کہتے تم گنتی کے چند لمحے میرے نام کر دو، چند لمحے، میں ابد تک، ایٹرنیٹی تک تم کو خوش کرتا رہوں گا، تم چند لمحوں کے لیے مجھے خوش کر دو، بس میں ہمیشہ ہمیشہ تمہیں خوش کرتا رہوں گا۔ تو مسلمانوں کو چاہیے خوشیاں منائیں، وبشر المؤمنین، اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو ان میں شامل کرے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت مضمون بیان کیا ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورت میں ذکر ہی سارا ان کیٹیگریز کا ہے، اور شروع میں تو منافقوں کا اور مشرکوں کا ذکر تھا، ان سے دوری اختیار کرنے کا کہا گیا تھا۔ اب وہی ایک انڈر لائن تھیم تو چلی رہی ہے۔ تو اب آگے بتایا جا رہا ہے کہ زندگی تو زندگی، مرنے کے بعد بھی اے مومنوں تمہارا منافقوں مشرکوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ خیر منافق کا تو معاملہ اللہ کے حوالے ہو گیا، مشرک تو جانے پہچانے ہیں، وہ تو ظاہری طور پہ مشرک ہوتے ہیں، نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو مرنے کے بعد بھی تمہارا کوئی تعلق نہیں۔ تو اب دیکھیں کہ قبرستان کیا ہوتے ہیں، ایک ہی جگہ سب کو دفنا دیتے ہیں، ہر مذہب والے کو؟ نہیں نا۔ کرسچن کے قبرستان میں مسلمان دفن ہو سکتا ہے؟ الاؤ کریں گے؟ نہیں کریں گے۔ کیا پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ جب مرنے کے بعد ایک جگہ نہیں رہنا چاہتے تو زندگی میں پھر کیسے ان سے ولایت ہو سکتی ہے، کیسے دلی تعلق ان سے ہو سکتا ہے؟ تو یہ مرنے کے بعد کا ذکر ہے کہ جو مشرک مر گئے ان کے بارے میں کیا رویہ ہونا چاہیے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ۔ نبی کو اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں زیبا نہیں ہے کہ مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے ان کے رشتہ داری کیوں نہ ہو، جبکہ ان پر یہ بات کھل چکی ہے کہ وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ اب دیکھیں میں اور آپ تو ہو سکتا ہے ریلیٹ نہ کر پائیں، اس لیے کہ ہمارا کوئی رشتہ دار مشرک ہے ہی نہیں، ہم تو جدی پشتی مسلمان ہیں، ہماری تو نسلیں مسلمان ہیں، اگلے اور پچھلی ساری اللہ کے فضل سے۔ لیکن ہر انسان کے ساتھ، ہر مسلمان کے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوتا نا۔ خود آپ صحابہ کو دیکھیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کتنے اپنے پیارے اور سگے مشرک، اور خود صحابہ کے کتنے سارے آج بھی جو ریورٹ ہو رہے ہیں مسلمان، کتنے ان کے جو ہیں رشتہ دار، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب مشرک ہی رہ جاتے ہیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے بس اب ایک ایمان کی تلوار سے فیصلہ کر دیا کہ نبی کو اور ایمان والوں کو یہ زیب نہیں دیتا۔ ماں کانا پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں ایک دفعہ کہ یہ ان کی شایان شان نہیں، یہ ان کو زیب نہیں دیتا، یہ ان کے لائق نہیں ہے، یہ بیہیویئر ان کا ہے نہیں، ان کو ایسے رویے کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، سوٹ نہیں کرتا ان کو۔ ماں کانا للنبی والذین آمنوا، کیا کام نہ کریں کہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ تو پتہ چل گیا نبی کا بھی ذکر کر کے کہ رسول سے رشتہ داری کچھ کام نہیں آئے گی قیامت کے دن اگر شرک پر زندگی کا اختتام ہو رہا ہو۔ ابو طالب کا کتنا احسان تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے چچا تھے، سگے رشتہ دار، اور چچا باپ کی جگہ ہوتا ہے، آپ کو پالا اور پوسا اور آپ کا دفاع کیا، آپ کا دین قبول نہیں کیا لیکن بھرپور آپ کا دفاع کیا۔ ان کا انتقال ہو رہا تھا، ابو طالب کا، موت کا فرشتہ آ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے پاس موجود تھے اور مسلسل کلمہ پڑھنے کی تلقین کر رہے تھے کہ چچا جان ایک دفعہ کہہ دیجئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں اللہ کے ہاں آپ کی شفاعت کروں گا۔ تو جب آپ موجود تھے تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بھی موجود تھے وہاں پہ، اور وہ مسلسل اپنی بات کر رہے تھے، اپنا نظریہ پیش کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کیا تم عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہے ہو؟ یہ سلسلہ چلتا رہا، دونوں اپنی اپنی بات کہتے رہے۔
حتیٰ کہ مرتے وقت آخری بات جو ابو طالب نے کہی وہ کہا علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کی ملت پہ مر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں آپ کے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک کہ منع نہ کر دیا جاؤں۔ بخاری میں یہ روایت موجود ہے۔ اور اللہ نے پھر یہاں روک دیا، منع کر دیا۔ کسی نے آ کے پوچھا تھا، شاید عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے ایک دفعہ پوچھا جب وہ مسلمان ہو گئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو طالب نے اتنا آپ کا دفاع کیا، عباس کے تو بھائی تھے نا، اتنا آپ کا دفاع کیا، آپ کی خاطر اتنی تکلیفیں انہوں نے بھی اٹھائیں، شعب بنی ہاشم میں وہ بھی تو قید ہوئے تھے نا، تو کیا صلہ ملا ان کو؟ تو آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ میری مدد کی وجہ سے وہ جہنم کے سب سے ہلکے حصے کے اندر ہیں، لائٹسٹ عذاب ان کو مل رہا ہے، اور وہ کیا ہے کہ 2 آگ کی جوتیاں ان کو پہنائی گئی ہیں جس سے کہ ان کا دماغ ایسے کھول رہا ہے جیسے کہ ہنڈیا چولہے کے اوپر کھولتی ہے، سب سے ہلکا عذاب۔ تو کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا۔ اور ہماری آپ دیکھیں غفلت اور بے خوفی، 7 شرعی عیب موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ بخشے گا، ہم تو نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے جائیں گے، مزاروں پہ جا کے سجدے کریں گے اور کہیں گے ہم تو نبی کی امت ہیں، ہم تو بخشے بخشائے ہیں۔ نفاق کی ساری علامات موجود ہیں، غرہ یہ کہ ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو کہا کہ نہیں، تم استغفار نہیں کر سکتے مشرکوں کے لیے، چاہے تمہاری سگے رشتہ داری کیوں نہ ہو۔ علی رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، وہ اپنے مشرک والدین کے لیے استغفار کر رہا تھا۔ جب اس کو منع کیا تو اس نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنے والد کے لیے دعائیں مغفرت کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے جو دعائیں مغفرت کی تھی وہ تو اس وعدے کی وجہ سے تھی جو اس نے اپنے باپ سے کیا تھا۔ یعنی کب وعدہ کیا تھا؟ یہ جب وہ اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے تھے، سأستغفر لک ربی، یہ انہوں نے وعدہ کیا تھا۔ ان ربی کان بی حفیہ، ایسے الفاظ آتے ہیں، ان ربی کان بی حفیہ، ہم انشاءاللہ آگے پڑھ لیں گے، اس سے ملتے جلتے الفاظ تھے کہ اے ابو میں آپ کے لیے ضرور استغفار کروں گا، اس لیے کہ میرا رب مجھ پہ بڑا مہربان ہے۔ ایک وعدہ کر چکے تھے تو وہ وعدہ تو نبھانا تھا، تو استغفار کرتے رہے۔ کب تک؟ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منه ان ابراہیم لأواہ حلیم۔ مگر جب اس پر یہ بات کھل گئی کہ اس کا باپ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بیزار ہو گیا۔ حق یہ ہے کہ ابراہیم بڑا رقیق القلب اور خدا ترس اور بردبار آدمی تھا۔ تو یعنی کہ جب یہ پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام کو کہ والد کفر پر ہی اڑے ہوئے ہیں اور کفر پر ہی موت واقع ہو گئی ہے تو رک گئے۔ تو جو خود اپنے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرتا، کسی اور کا استغفار کرنا بھی اس کو فائدہ نہیں دیتا۔ اواہ کے بارے میں ہم نے بہت بات کی ہے ابھی ترجمے میں، دل کے نرم تھے، اللہ سے ڈرتے تھے، حلیم تھے، انتقام نہیں لیتے تھے، غصہ نہیں آتا تھا۔ تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ غصے کی وجہ سے یا انتقام لینے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے آگے اپنے باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کری انہوں نے، کہ سخت دلی کی وجہ سے باپ کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کا حکم مانتے ہوئے ایسا کیا۔ کسی نے کہا ہے نا کہ رحم سمجھتے ہیں نا، وومب ماں کا، جہاں پہ وہ باپ کا نطفہ آتا ہے، کسی نے کہا کہ رحم کے پانی سے عہد کا پاس زیادہ اہم ہے۔ ایمان کا رشتہ خون کے رشتے سے زیادہ پائیدار ہوتا ہے۔ تو یہ تو مومن کی شان بتائی کہ اواہ تھے، حلیم تھے، لیکن جہاں اللہ کی حد آ گئی اس کو پار نہیں کری۔ تو مومن اللہ کے لیے موم بھی بنتا ہے، مومن اللہ کے لیے پتھر بھی بنتا ہے۔ دل پر پتھر رکھ لیا ہوگا انہوں نے، کیا کرتے؟ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنا عدل بتا رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے، جب تک کہ ان کو صاف صاف بتا نہ دے انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز کا اللہ کو پتہ ہے۔
تو اس آیت کے نزول سے پہلے مسلمان مشرک رشتہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے. اب ان کو روک دیا گیا اور اطمینان دلا دیا کہ دیکھو اس میں کوئی ناانصافی نہیں ہے. اگر تم ان کے لیے استغفار اب تک کر رہے تھے، تم کو پتہ نہیں تھا، اب جب پتہ چل گیا تب تم رک جاؤ. اور جہاں تک ان کا تعلق ہے کہ وہ شرک پر کیوں مر گئے، وہ کفر پر کیوں مر گئے، تو بات یہ ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا تھا حق ان کے اوپر، اور پھر انہوں نے بات نہیں مانی. آگے فرمایا ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یہ بھی واقعہ ہے اللہ ہی کے قبضے میں آسمان اور زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. تو پھر بار بار کیا بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ساتھ وفاداری ٹاپ پر ہونی چاہیے، اور پھر تمام وفاداریاں اللہ کی حدود کے اندر اندر ہونی چاہیے. اطمینان دلایا مسلمانوں کو کہ تم فکر نہیں کرو، اگر تمہارے ایمان کی وجہ سے رشتہ دار خفا ہو رہے ہیں یا ناراض ہو رہے ہیں، یہ مت سوچنا دنیا کا کام کیسا چلے گا. جس نے دنیا بنائی ہے اور جس نے تم کو بنایا ہے وہ تمہارا کام بھی بنا دے گا. جو اللہ کے مددگار ہوتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے، اللہ ان کو تنہا نہیں چھوڑتا. اب آگے ذکر آ رہا ہے ان لوگوں کا کہ جن کا معاملہ ملتوی کیا گیا تھا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوہ فی ساعۃ العسرۃ من بعد ما کاد یزیغ قلوب فریق منہم ثم تاب علیہم انہ بہم رؤوف رحیم. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور ان مہاجرین اور انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے. مگر جب انہوں نے کجی کا اتباع نہ کیا اور نبی کا ہی ساتھ دیا تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے. یعنی کچھ لوگوں کا معاملہ اللہ نے پینڈنگ رکھا ہوا تھا، کچھ کی معافی کا ذکر پہلے آ گیا، کچھ کی معافی کا ذکر اب آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے معاف کر دیا ان کو جنہوں نے اس مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دیا. یہ وہ صورت ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس نے اس وقت کے مدینے کے معاشرے کو بالکل چھان پھٹک کر صاف ستھرا کر دیا تھا. مومن منافق چھٹ کر بالکل الگ ہو گئے تھے. اور تبوک نے دراصل یہ کردار ادا کیا تھا کہ معاشرے کو بالکل کلیئر کر دیا تھا. منافق بالکل نمایاں ہو کے سامنے آ گئے تھے. اور تبوک کو جیش عسرہ کہا جاتا ہے. یہاں لکھا ہے نا ساعۃ العسرہ، یعنی مشکل گھڑی میں. تو جیش کہتے ہیں لشکر کو، مشکل کا لشکر. بہت مشکل مشقت اٹھائی تھی مسلمانوں نے. بات ہم نے کی تھی 600 کلومیٹر کا سفر معمولی سفر نہیں ہے. گاڑی میں بھی ہم جائیں تو 600 کلومیٹر بہت ہوتے ہیں. کہاں پیدل یا اونٹوں پر چلنا. اور جانور کیا ہوتے تھے، کھلی سواری، لو کے تھپیڑے وغیرہ سب لگ رہے ہوتے تھے. شدید گرمی. کتنے لوگوں کے لیے ایک اونٹ تھا؟ 2 3 4 5 نہیں، 10 لوگوں کے لیے ایک اونٹ. سوچے کب باری آتی ہوگی، اور کتنا صبر چاہیے، کتنا ڈسپلن چاہیے، اور کیسی سیلف سیکریفائس چاہیے کسی کے لیے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں صحابہ تھے نا. اگر وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ساتھی بہت کمزور ہو رہا ہے، لاغر ہو رہا ہے، طبیعت خراب ہے، کیا پتہ وہ اپنی باری بھی سیکریفائس کر دیتے ہوں. تو پھر تو 20 لوگوں کے بعد ان کی باری آتی ہوگی. ہم تو اپنے اپوائنٹمنٹ کے انتظار میں ڈاکٹر کے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں، کلینک میں بیٹھے ہوتے ہیں، اتنی باری نہیں دیتے کسی کو. ہم کہتے ہیں 1 گھنٹے سے میں انتظار کر رہی ہوں، اب 1 گھنٹہ اور انتظار کروں گی کیا. یہ دیکھیں فرق بہت ہے نا شخصیتوں کے اندر. کھانے پینے کی سخت تنگی تھی اس کے اندر، اس سفر کے اندر. اور کھجور کی کھڑی فصل چھوڑ کر نکلے تھے، اور آگے رومیوں سے ان کا مقابلہ تھا. کچھ لوگوں کے دلوں پر تھوڑا سا غبار آ گیا تھا، ان کو لگا تھا یہ بہت مشکل. اب سوچے کتنا ٹف ہوگا یہ سفر کہ اچھوں کے دل ہل گئے، بدریوں کے دل ہل گئے تھے اس میں. تو جو تھوڑا بہت غبار آیا تھا انہوں نے توبہ کی، استغفار کیا، نوافل ادا کیے، صدقات دیے، روئے اور دھوئے، اور اپنے آنسوؤں سے انہوں نے اپنی اس غلطی کو دھو دیا. یعنی اس غلط رجحان پر عمل نہیں کیا. اس غلط رجحان پر بھی اللہ نے پکڑا.
بادی ما کادا یزیغ قلوب فریق منہم, دل ٹیڑھے ہو چلے تھے ذرا سے, اس پر بھی اللہ نے پکڑا کہ آج دل ٹیڑھے ہوئے ہیں, کل عمل ٹیڑھا ہو جائے گا تمہارا. تو ہم نے پہلے بھی بات کی تھی نا کہ مومن کی سب سے قیمتی متاع, اس کے عمل کی مشین اس کا دل ہوتا ہے. اگر دل ٹیڑھا ہو گیا سارا عمل ٹیڑھا ہو جائے گا, نیت خراب ہو گئی سارا عمل گیا, سب ضائع, سب فضول. اور ہم جانتے ہیں کہ جب فیکٹری سے چیزیں نکلتی ہیں اور مشین کی خرابی کی وجہ سے پروڈکٹ خراب ہو جاتی ہے, ان کا ڈھیر لگا کر ان کو جلا دیا جاتا ہے, انسنریٹ کر دیا جاتا ہے. بعض دفعہ آپ نے کھانے وغیرہ کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ ڈھیر لگا کر اس کو یا تو کہیں سمندر میں ڈال دیا یا زمین میں دفن کر دیا یا اس کو ضائع کر دیا. تو ڈھیر عمل ہو, ڈھیر, اور نیت خراب ہے, دل بگڑا ہوا ہے, اللہ نہیں قبول کرے گا. تو اتنی زیادہ مجھ کو اور آپ کو دل کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ مہربان ہو گیا ان کے اوپر, ان کے اندر کا حال دیکھ کر, دل کا حال دیکھ کر. انہ بہم رؤوف الرحیم, بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت کا اور مہربانی کا تھا. تو یہ تو عام ذکر آیا. اب آگے مضمون جو کنٹینیو ہو رہا ہے, ان 3 صحابہ کا اسپیشل ذکر اس میں آ رہا ہے جن کا کہ ہمیں احادیث میں تذکرہ ملتا ہے, ان کا قصہ وہاں ملتا ہے, جو کہ تھوڑا واقعہ لمبا ہے. ابھی تو ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس, 1 منٹ میں پورا ہوگا نہیں. انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم یہیں سے اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.